بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ جوائنٹ کاروبار بہت اچھا کاروبار ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی کس کی وجہ سے ہمیں روزی دے رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ تقسیم میں ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ جگہوں پر تقسیم برابری کی ہوتی ہے، جب محنت کی، اب جب تقسیم کی باری آئی سب کو برابر ملے گا، یہ تقسیم بھی سراسر غلط ہے۔ کچھ جگہوں پر جس بھائی کی فیملی بڑی ہو اس کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں، اس کو زیادہ نفع دیا جاتا ہے، جس کی کم ہو اس کو کم نفع دیا جاتا ہے، یہ تقسیم بھی سراسر غلط ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہو اس کے اعتبار سے اس کو نفع دیا جائے۔ اب یہ ایک باپ کی یا اس کاروبار کے جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یا ان کے اندر یہ گہری نگاہ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھیں کون کتنی محنت کرتا ہے۔ اس کے تین بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب تقسیم فیصد اور محنت کی بنیاد پر ان کو فیصد ملیں گے، یاد رکھیے ان کو تنخواہ نہیں دینی ہے، ان کو فیصد دینے ہیں کہ آپ اتنی محنت کریں گے آپ کو ہم 40% دیں گے، ہم آپ کو 30% دیں گے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ اور اگر برابری کی تقسیم ہوگی یا فیملی کے افراد کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، کوئی محنت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ تقسیم تو متعین ہے، ہمیں تو اتنا ہی ملنا ہے، ہم لاکھ محنت کریں۔ اور اگر آپ فیصد دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا نفع ہوگا۔ دوسری بات، من دکھ نہیں ہوگا، دل نہیں ٹوٹے گا۔ آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے تو چاہے وہ بیٹا ہے لیکن وہ ایک انسان بھی تو ہے نا، اس کو اس حیثیت سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان ہے، آخر میرے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، لیکن انسانیت کے ناطے میں اس پر اس طرح کا ظلم نہ کروں۔ اس کا دل ٹوٹ رہا ہوگا جس کی وجہ سے گھروں سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ فیصد کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں، فیصد دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے من دکھ نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ جو ہم نے بہت بڑا دیکھا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فیصد دے دیے کہ بھئی جتنا آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اتنا نفع، اور اس کے آپ مالک، اب آپ بچائیں جو بھی کریں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ فلاں بھائی نے پراپرٹی بنائی ہے، اب اگر باپ نے اس طرح وضاحت کر لی ہے اور اپنی حیاتی میں اس طرح تقسیم کرتا تھا تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے پیسے بچا کر اپنی یہ پراپرٹی بنائی ہو، لیکن باپ وضاحت نہیں کرتا۔ اب اگر پراپرٹی بنائی ہے تو دوسرے بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی کہاں سے آئی ہے، تو باپ کے پیسے سے آپ نے پراپرٹی بنائی، اس میں ہمارا حق ہے، چاہے اس نے محنت کی ہو۔ پھر بھی سارے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور حق مانگنے لگتی ہیں۔ یہ ہے وہ جو جھگڑے جو مرنے کے بعد اس طرح وجود میں آتے ہیں کہ اس کا حل دنیا کی بڑی بڑی پنچایتیں مل کر بھی پیش نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے کہ پھر ہر انسان جو ہے نفس پر اتر آتا ہے، شرارت پر اتر آتا ہے، مال کی محبت میں رشتوں کو روندنا شروع کر دیتا ہے۔ ان سب کی کمزوری اور ان سب کی وجہ باپ کی جو ہے ناسمجھی ہے، باپ کی غفلت ہے، باپ کی جہالت ہے، اس لیے باپ کو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔